اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نوازنے کے لیے کچھ مخصوص ایام رکھے ہیں، کچھ مخصوص دن رکھے ہیں، اور کچھ مخصوص راتیں رکھی ہے، اور کچھ مخصوص دنوں کے اندر میں اوقات رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں کچھ مخصوص مہینے رکھے ہیں جن مہینوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے، یہ روایت میں آتا ہے فضائل رمضان کی آخری حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں اس رمضان کی آمد کا، اس رمضان کے استقبال کا اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ مہینے کے پہلے دن سے رمضان کی آمد کے لیے جنت کو خوشبوؤں کی دھولی دی جاتی ہے۔ یہ رمضان آنے والا ہے، جیسے ہمارے گھر کوئی معزز مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کے لیے گھر کو سنوارا جاتا ہے، گھر کے بستر کو، بستر کی چادر کو، اس کا گھر کے یعنی پلنگ کے تکیوں کو، اور اس طریقے سے گھر کے دوسرے ساز و سامان کو سنوارا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معزز مہمان آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو سال کے پہلے مہینے سے، پہلے دن سے جنت کو سنوارتے ہیں، خوشبو کی دھنی دی جاتی ہے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے 2 مہینے کی آمد سے پہلے، ابھی 2 مہینے رمضان کے باقی ہے، رجب کا چاند نظر آتا تھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان آتا تھا تو آپ علیہ السلام لوگوں کو یہ دعا سکھاتے تھے اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمہ لنا متقبلا، اے اللہ تو ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ اور اس کو تو ہمارے لیے سلامتی کے ساتھ قبول فرما۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی میں ایک چانس مزید عطا فرمایا، موقع عطا فرمایا۔ کتنے ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان کرنے والے تھے لیکن بیچارے دنیا سے چلے گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ رمضان آئندہ سال دوبارہ آئے گا، یہ نہیں کہ رمضان مہمان بن کر آیا ہے آئندہ نہیں آئے گا، رمضان تو وہ دوبارہ آئے گا، لیکن ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ مسئلہ ہے۔ آئندہ رمضان میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے جو وقت ملا ہے اب اس کی قدر کرنے والے بنے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کا کندھا پکڑ کر جو بات کہی جاتی ہے وہ خاص سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہے۔ ان کا کندھا پکڑ کر یہ فرمایا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی چلتا مسافر ہوا کرتا ہے یا کوئی اجنبی ہوا کرتا ہے۔ پھر آپ نے کندھا پکڑ کر فرمایا تھا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، عبداللہ جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ اپنی صحت کے زمانے میں، بیماری کے زمانے کے لیے توشہ لے لو، اور اپنی زندگی کے زمانے میں موت کی بات کے لیے توشہ تیار کرو۔ پتہ نہیں ہماری زندگی کب پوری ہو جائے، میں اور آپ ہماری گنتی کی شمار میں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والے آپ جن سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، ایک آپ علیہ السلام کی ایک ران پر حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آرام فرماتے ہوں تو دوسری ران پر حضرت اسامہ ابن زید آرام فرماتے تھے۔ اتنے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لاڈلے ایک مرتبہ بازار سے باندی خرید کر لائے، غلام باندیاں بیچی جاتی تھی، باندی خرید کر لائے اور قیمت نہیں تھی، پاس میں ادا کرنے کے لیے قیمت نہیں تھی، تو قیمت ادا کرنے کے لیے 2 مہینے کے بعد کا وعدہ کیا کہ میں 2 مہینے کے بعد یہ پیسے چکا دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا تعجب ہے، اسامہ کو 2 مہینے تک زندہ رہنے کا یقین ہے، اسامہ کو 2 مہینے تک زندہ رہنے کا یقین ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے،
میں ایک لقمہ کھانے کے لیے اٹھاتا ہوں تو اس کو منہ تک لے جانے تک مجھے اپنی زندگی کے بارے میں اطمینان نہیں. ایک گھونٹ پینے کے لیے منہ میں لیتا ہوں تو اس کو نگلنے تک اپنی زندگی کے بارے میں مجھے اطمینان نہیں ہے. تو میں اور آپ اپنی زندگی کے بارے میں کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ اللہ جل شانہ نے جو سنہری موقع، جو گولڈن چانس ہمیں دیا ہے، رمضان کا یہ مبارک مہینہ دیا ہے، ہم اس کی قدر کرنے والے بنے. یہ تو بہت تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا ہے. ابھی چاند دیکھنے کی باتیں ہو رہی تھی اور یہ رحمت کا اشراق پورا ہونے آیا ہے. اس کی چند گھڑیاں باقی ہے. آج شام سورج غروب ہوگا کہ رحمت کا اشراق پورا ہو جائے. ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے اس اشرے میں نے کیا پایا اور کیا کھویا. میں نے میری جان اور میرے مال کا استعمال کہاں کیا؟ اپنی جان مال لگا کر میں نے اللہ کی مرضیات کو کتنا حاصل کیا، اللہ کے قرب کو کتنا حاصل کیا؟ جبکہ اللہ یہ فرما رہے ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، او کما قال. فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، میں نے اس روزے کا کتنا خیال رکھا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں دو الفاظ فرمائے ہیں. ایک جگہ یہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام یا حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. میں نے روزے کی منت مان رکھی ہے، میں آج کے بعد میں کسی سے بات نہیں کروں. صوم کہتے ہیں زبان کے روزے کو، یعنی بولنے کا روزہ. اور اللہ تعالیٰ نے جو روزہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صیام کا لفظ فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ صیام صرف زبان کا روزہ نہیں ہے، یہ صیام ہمارے عقل کا روزہ، ہمارے دل و دماغ کا روزہ، ہماری نظروں کا روزہ، ہماری زبان کا روزہ، ہمارے کانوں کا روزہ، ہمارے ہاتھ پاؤں کا روزہ، ہمارے بدن کے ایک جز کا روزہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر استعمال کیا جائے اور نامرضیات پر استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائے. تو ہمارے اندر میں تقویٰ پیدا ہو. ایسا کرنے سے تقویٰ پیدا ہوگا. خالی بھوکا رہنے سے، دن پورا کر لینے سے، رواجی روزہ رکھ لینے سے اس کے ذریعے سے تقویٰ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا سوچنا صحیح ہو جائے، ہمارا دیکھنا صحیح ہو جائے، ہمارا بولنا صحیح ہو جائے. روزہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے ذریعے سے تقویٰ پیدا ہونے کی خاصیت اسی لیے بتائی ہے تاکہ تقوی کے ذریعے سے یہ چاہا جاتا ہے کہ مسلمان اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے والا بن جائے. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ کسی بڑے گناہ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ابتدائی دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. زنا سے بچانے کے لیے کہ آدمی زنا کے دروازے تک نہ پہنچ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کو حکم دیا اور ایمان والی عورتوں کو حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، اپنی نظروں کو جھکا دو. یہ نظروں کا اٹھا کر چلنا یہ زنا کے دروازے کا کھلنے کا ذریعہ ہے. النظر سہم مسموم من سہام ابلیس. نظر جو ہے، نظر یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے. انسان کی نظر جہاں تک پہنچ گئی انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے مزاج شریعت یہ ہے زنا سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی حکم فرما دیا کہ پہلے دروازے کو بند کر لو. جب دروازہ بند ہو جائے گا تو وہاں تک پہنچنا ہی مشکل ہو جائے گا. ہماری نظر ایک طرح کا کیمرہ ہے، ایک طرح کا کیمرہ ہے. نظر جس چیز کو دیکھ لیتی ہے اس کی صورت اور اس کیمرے کے ذریعے سے اس کی صورت اور اس کا فوٹو دل کے اندر میں آ جاتا ہے. چاہے پھر دوبارہ نہ دیکھو لیکن اس کا فوٹو دل میں اتر جاتا ہے، پھر وہ چکر اندر میں چلتا رہتا ہے. چاہے تعمیر کا فوٹو ہو یا تصویر کا فوٹو ہو یا کسی چیز کا فوٹو ہو، نظر سے ایک مرتبہ دیکھ لیا وہ فوٹو دل کے اندر میں کیچ ہو گیا، محفوظ ہو گیا.
اس لیے ہماری نظروں کو جھکائے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے زنا سے بچنے کے لیے نظروں کو جھکانے کا حکم دیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حرام سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں حرام سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کے استعمال کو بھی منع کر دیا کہ رمضان کے اندر میں روزہ رکھ کر آدمی کھانا نہیں کھا سکتا، حالانکہ کھانا حلال ہے. پانی نہیں پی سکتا، پانی حلال ہے. اپنی بیوی سے قربت حاصل نہیں کر سکتا، حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے. لیکن روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا تاکہ میرے بندوں کے اندر میں بریک پیدا ہو جائے، رکنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے. تقویٰ کنٹرول کرنے کا نام ہے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے. سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک تابعی یا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قابل احبار ہے غالباً، ان سے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا امیر المؤمنین، آپ کہیں خاردار وادیوں میں جنگلوں میں کہیں گزرے ہوں گے جہاں چاروں طرف کانٹوں کی باڑ ہوتی ہے اور بیچ میں سے تنگ گلی ہوتی ہے جس بیچ میں سے راستے میں سے گزرنا ہوتا ہے. امیر المومنین نے فرمایا کئی بار ایسا ہوا ہے، کئی بار اس طرح راستوں میں سے گزرنا ہوا ہے. امیر المومنین جب ایسے راستوں میں سے گزرنا ہوتا تو آپ کیسے گزرتے تھے؟ فرمایا میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا تھا کہ کہیں میرے کپڑے کا کوئی تار کانٹوں سے الجھ نہ جائے. اگر کانٹوں سے الجھ گیا تو میرا دامن تار تار ہو جائے گا، میرا کپڑا خراب ہو جائے گا. فرمایا بس امیر المومنین اسی طرح زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے. زندگی کے چاروں طرف میں منکرات کے اور من کی چاہتوں کی باڑ لگی ہوئی ہے. اس بیچ میں سے مسلمان ایسے گزر جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر گزرتے گزرتے کہیں مسلمان کی زندگی کا کوئی تار ان منکرات سے اور ان فواحش سے اور ان من کی چاہتوں میں الجھ نہ جائے. اگر من کی چاہتوں میں الجھ گیا تو مسلمان اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی پرواز اس کی رک جائے گی. اس طریقے سے پتنگ فضا میں پرواز کرتی ہے، لیکن پتنگ کی ڈور اگر کسی درخت کے ساتھ خاردار جھاڑی کے ساتھ الجھ جائے تو پتنگ کی پرواز رک جاتی ہے، بلکہ جو پرواز تھی وہ بھی نیچے آ جاتی ہے. ایسے ہی مسلمان کی زندگی کا ڈور اگر منکرات کے ساتھ الجھ گیا، مسلمان کی زندگی کا ڈور اگر خواہشات کے راستے میں الجھ گیا تو مسلمان قرب کی منزلوں کی پہنچنے کے بجائے، قرب کی منزلیں طے کرنے کے بجائے، اللہ سے قریب ہونے کے بجائے یہ اللہ سے دور ہو جائے گا اور ہدایت کے راستے پر جانے کے بجائے گمراہی کے راستے پر آ جائے گا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی. یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھی سڑک ہے، جنت میں جانے کا صراط مستقیم والا یہ سیدھا راستہ ہے. اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے میرا فالو کرو، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو. دیکھو سائڈ کے اندر میں چھوٹے چھوٹے گلیاریاں آئیں گے، نیڑیاں آئیں گے، ان نیڑیوں میں مت چلے جانا، ان گلیاریوں میں مت چلے جانا. کہاں جاؤ گے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ چلے ہیں، اس صراط مستقیم والے راستے پر چلتے رہو گے تو تم ہدایت اور صراط مستقیم کو پالو گے. اور اگر ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، اگر سیدھے راستے سے ہٹ کر تم چھوٹے چھوٹے گلیاریوں میں چلے گئے، نیڑیوں میں چلے گئے تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے دیا ہے تاکہ روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر میں تقویٰ پیدا ہو. اور تقویٰ اور اللہ کا خوف، تقویٰ اور اللہ کا خوف یہ ہر کمال کا زینہ ہے، ہر کمال کی سیڑھی ہے. انسان میں جتنا اللہ اندر میں تقویٰ پیدا ہوتا رہے گا، اتنا اندر میں ایمان، جتنا ایمان بڑھتا رہے گا اتنا تقویٰ آتا رہے گا. جتنا تقویٰ آئے گا اتنا ایمان کے بننے میں مدد ملے. اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے بڑے اچھے ایمان والے اور سب سے اونچے ایمان والے اور سب سے زیادہ اللہ کی معرفت کو پانے والے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے.
آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، اور اللہ کا ڈر پیدا ہوتا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو تقوی اور خشیت پیدا ہوتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا اور جنت کی چابی کے دینے کا اللہ نے وعدہ فرمایا، اور یہ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ آپ کو جنت میں مقام محمود عطا فرمائیں گے، اور نبی علیہ السلام کو جنت کی چابی بتایا گیا ہے، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جنت تمام نبیوں پر حرام ہے جب تک کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جاؤ۔ اتنے سارے فضائل اور مناقب کے باوجود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آندھی چلتی تھی یا بادل آ جاتے تھے، اندھیرا ہو جاتا تھا، تو آپ علیہ السلام کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لے جاتے، آپ کے چہرے پر بے چینی ہو جاتی، اور آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لے جاتے، لمبی لمبی نماز پڑھتے، کبھی باہر آتے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے لوگ تو اور آج کے لوگ بھی تو بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش کی نشانی آ گئی، آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے پہلی قوموں پر بادلوں کے ذریعے سے اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب سے اتنا ڈرتے ہیں، اور میرے دوستو ہم برائیوں کرنے کے باوجود، اللہ کی نافرمانی کے باوجود اگر ہمارے اندر میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہم نیڈر بنتے جا رہے ہیں، تو یہ نیڈر بننا یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ بہشتی زبر میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ سے نیڈر ہو جانا کفر ہے، اللہ سے نیڈر ہو جانا کفر بتایا گیا ہے۔ ہم اللہ کا ڈر اپنے اندر میں پیدا کرنے والے بنے، نیکی کے کرنے کے باوجود ڈرنے والے بنے، نیکی کو کر کے بھی ڈرے، ہماری یہ نیکی پتہ نہیں اللہ کے وہاں قابل قبول ہے یا ہمارے منہ پر مار دی جانے والی۔ اندر میں تقوی پیدا ہوگا تو اندر میں ایمان بنے گا، ایمان آئے گا تو تقوی بنے گا، اور تقوی جو ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں پہنچنے کے لیے ہمارے لیے راستہ کھولے گا، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے برکتیں کھولے گا، اور اللہ تعالیٰ تقوی کی برکت سے اپنی معیت نصیب فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کی برکت سے دنیا کی فتوحات کے دروازے کھلنے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ جو لوگ ایمان والے اور تقوی والے ہیں اللہ ان کے لیے آسمانوں سے فتح برکات فرمائیں گے، برکتوں کے دروازے کھولیں گے، برکتوں کے دروازے کھولیں گے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا، تقوی والی زندگی گزارے گا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر تنگی میں سے اس کے لیے راستہ نکالیں گے، اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو ویسے گمان نہیں۔ جب آدمی حرام سے بچنے والا بنے گا، حرام سے بچنے والا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ حلال روزی کے دروازے اس کے لیے کھول دیں گے۔ حرام سے بچ کر، روایت میں آیا ہے آدمی حرام سے بچ کر اپنے اوپر فاقہ ہے، فاقہ برداشت کر لے، 1 دن 2 دن 3 دن تک فاقہ برداشت کر لے، اللہ تعالیٰ روایت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بوجہ اس کے کرم کے یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو 1 سال کی حلال روزی کا دروازہ اس کے لیے کھولے۔ لیکن اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو روکنا، اندر میں وہ بریک پیدا ہو جائے، جو بریک اللہ کی نافرمانیوں سے اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو روک۔ ہم جیسے شہروں میں گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے چلاتے اگر سگنل آف ہو گیا، لال لائٹ آ گئی، تو فوراً ہمارا پاؤں بریک پر لگتا ہے۔ کیوں لگتا ہے؟ حکومت کا قانون توڑیں گے، فائن دینی پڑے گی، 500 روپیہ بھرنا پڑے گا، میمو آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، بریک لگتی ہے، ہمارا پاؤں فوراً بریک پر لگتا ہے۔ لیکن اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر، کسی غیر محرم عورت کو دیکھ کر، یا غیر محرم عورت کی فوٹو کو دیکھ کر، یا موبائل کے اندر میں دیکھ کر، ٹیلی ویژن میں دیکھ کر، یا اور کوئی چیز دیکھ کر، جھوٹ پر نفع ملنے کو دیکھ کر، کیا ہمارا ہاتھ رکتا ہے؟ کیا ہماری آنکھ رکتی ہے؟ کیا ہماری زبان رکتی ہے؟ ہماری بریک فیل ہو چکی ہے۔
اس بریک کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے۔ گاڑی جہاں چلتی ہے وہاں بنتی نہیں ہے، اور جہاں بنتی ہے وہاں چلتی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی ایمانی گاڑی کو بنانے کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مسجد کے ساتھ جوڑا تھا، کہ مسجد کے ساتھ جڑ کر صحابہ کرام نے اپنی ایمانی گاڑی کو بنایا تھا، اپنی ایمانی بریک کو پیدا کیا تھا۔ جہاں اللہ کی منع کردہ چیزیں آ گئی فوراً اپنی آنکھیں جھکا دی۔ ایک زمانہ تھا اسلام سے پہلے، جو آیا، جو سوچا، جو دیکھا، جو چاہا کر لیا، ایسا کرتے تھے۔ لیکن مسلمان ہونے کے بعد اپنے ایمان پر ذرا بھی زد نہ پڑے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایرانی بادشاہ نے پکڑ لیا اور پکڑ کر قید کر لیا اور اپنی حکومت کا جھانسا دیا مجوس رومی بادشاہ نے، عیسائی بادشاہ نے، اور یوں کہا کہ عبداللہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں اپنی لڑکی سے تمہارا نکاح کروں گا اور اپنی آدھی حکومت تمہیں دے دوں گا۔ فرمایا مجھے منظور نہیں ہے۔ 1 دن 2 دن 3 دن گزرے، منظور نہ کیا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا ان کو قتل کر دیا جائے۔ وزیر نے کہا ایک موقع مجھے دے دو، مجھے چانس دے دو، میں اس اچھے سے آدمی کو، جوان کو بہلا پھسلا کر اسلام سے پھیر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے موقع دیا، وزیر نے اپنی بیٹی کو تیار کیا، جوان بیٹی کو تیار کیا، شراب، سور کا گوشت ایک کمرے کے اندر میں عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اپنی بیٹی کو کمرے کے اندر میں بند کر دیا اور ساری ناجائز خرافات وہاں جمع کر دی۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی نیت باندھی، نماز قرآن 1 دن 2 دن 3 دن اس میں گزر گئے۔ وزیر کی بیٹی 3 دن کے بعد واپس آ کر یہ کہتی ہے تم نے مجھے کس کے پاس بھیجا تھا؟ وہ لوہا تھا یا لکڑی تھا یا پتھر تھا؟ ایک نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا، وہ اپنے ایمان کو کیسے بیچ سکتا ہے؟ اللہ کرے میرے دوستو ہمارے اندر میں بھی طاقت پیدا ہو جائے۔ تقویٰ اسی کا نام ہے۔ روزہ اگر اپنی حقیقی معنوں کے ساتھ رکھا جائے گا اور روزے کو اعمال کے ذریعے سے خوبصورت بنایا جائے گا۔ ایک تو روزہ یہ ہے کہ بھائی صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھ لیا، پڑے پڑے سوتے رہے، سحری کھا کر پڑے بڑھ گئے تو 12 بجے 1 بجے اٹھے، ظہر پڑی پھر سو گئے، عصر پڑھنے کے لیے اٹھے۔ گویا ہم نے ایک ڈھانچہ روزے کا بنا لیا۔ اور ایک یہ ہے کہ اپنے روزے کو اعمال کے ذریعے سے مزین کرو۔ بھائی عام دنوں کے اندر میں اشراق نہیں پڑھی جاتی تھی، چلو رمضان میں تو اپنے روزے کو مزین کرنے کے لیے اشراق پڑھ لے، چلو رمضان میں تو اپنے روزے کو مزین کرنے کے لیے چاش پڑھ لے، چلو رمضان میں تو عام دنوں میں تو شاید آدھا پارا، پونا پارا، 1 پارا پڑھا جاتا تھا، کم از کم رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں روزے کو مزین اور خوبصورت بنانے کے لیے 2 پارے، 3 پارے، 4 پارے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنی نااہلی اور سستی کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت تو بہت کچھ کرتے تھے لیکن اپنی کثرے نفسی میں فرماتے ہیں میں اپنی نااہلی کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھ کر، تحدیث کی نعمت کے طور فرماتے ہیں اپنی گھر کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں۔ اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ روزانہ 15-20 پارے پڑھنا ان کا عام معمول، ان کے ساتھ بھی پیٹ لگے ہوئے تھے۔ اور لمبے زمانے 200 سال پہلے کا واقعہ نہیں ہے، ابھی حضرت کی صاحبزادیاں ابھی اس وقت میں حیات ہے، موجود ہے، روزانہ اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ رمضان کے مبارک مہینے میں 15-20 پارے پڑھ لینا ان کا عام معمول تھا۔ کیا ہم 3 پارے نہیں پڑھ سکتے، 5 پارے نہیں پڑھ سکتے، 10 پارے نہیں پڑھ سکتے؟ لیکن اس کے لیے اپنے روزے کو مزین اور خوبصورت بنانا طے کر لے۔ اچھے اعمال کے ذریعے سے روزے کو مزین بنایا جائے، درود شریف کی کثرت کرے، لا الہ الا اللہ کی تسبیح کی کثرت کرے، مناجات مقبول پڑھے، دعا 24 گھنٹے میں سے اپنے روزے کو خوبصورت بنانے کے لیے دعا کے لیے وقت فارغ کرے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اللہ سے جی لگا کر مانگنے والے بنے۔ ان اعمال کے ذریعے سے اپنے روزے کو خوبصورت بنائے اور خامیوں کے ذریعے سے اپنے روزے کو پاک کرے، غیبت سے بچے، جھوٹ سے بچے، غلط دیکھنے سے بچے، غلط سننے سے بچے، آوارہ بیٹھ کر یا آوارہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر ایران قرآن کی باتوں میں بیٹھنے سے بچے، اپنے روزے میں ٹائم پاس کرنے سے بچے۔ ٹائم جاتا مطلب شو کرو، بیٹھا بیٹھا وہ باتوں کرو، شو کرو، اور تو کرو بیٹھا بیٹھا ٹھٹا مشکری کرو، ٹائم پاس ہو گیا۔
مسلمان کے پاس ٹائم ہے کہاں؟ تو مسلمان اپنا ٹائم پاس کرے گا۔ اگر تیرے پاس ٹائم ہے تو مسجد میں آ کر بیٹھ، اللہ اللہ کر، کچھ نہیں کرتا تو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں پڑھ کے سو جا، اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ کم سے کم میرے دوستو اپنے آپ کو ان گندے اعمال سے بچانے والے بنیں گے تو ہمارا روزہ خامیوں سے پاک ہو جائے گا، اور کرنے والے بنے گا، کام کرنے والے کو کرنے کے کام کرنے والے بنیں گے تو ہمارا روزہ انشاءاللہ مزین اور خوبصورت بنے گا۔ اس روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر میں تقویٰ پیدا ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے ذریعے سے ہماری دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ فراوانی فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے، اور جو اچھی طرح عمل کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہے، اور جن کے ساتھ اللہ ہو جائیں گے، جن کے ساتھ اللہ ہو جائیں گے، ساری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی اس آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، لیکن وہ فئۃ قلیلۃ کون ہے؟ وہ فئۃ قلیلۃ وہ ہے جن کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دوستو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں دیا ہے، ہم اس کی قدر کرنے والے بنے، ایک ایک دن کی، ایک ایک رات کی قدر کرنے والے بنے، اپنے اوقات کو فضول ضائع ہونے سے بچائے، اپنے گھر کے اندر میں اپنے بچوں کو اس بات کی تاکید کرے کہ اپنے آپ کو کھیل کود میں نہ لگائے۔ رمضان کا مہینہ کھیل کود میں ٹائم پاس کرنے کا کوئی مہینہ ہے؟ اس مہینے میں تسبیح پڑھو، تلاوت کرو، دعا مانگو، نماز پڑھو، ذکر کرو، ایک دوسرے کی خدمت کرو، صلہ رحمی کرو، بدنی عبادت کرو، مالی عبادت کرو، خرچ کرو، اللہ کی نسبت پر خرچ کرو۔ چندے والے آ رہے ہیں، اپنے بچوں کے اندر میں سخاوت کا جذبہ پیدا کرو، لو بیٹا یہ 10 روپیہ، لیکن میں چاہتا ہوں ان 10 میں سے کچھ پیسے تم چندے والوں کو دو۔ ہمارے بچوں کے اندر میں سخاوت پیدا ہوگی۔ آج کل یہ ہو رہا ہے بیچارے، ایک زمانہ میں بابا آتا تھا 100 روپیہ چھوکرا تو شادی دیا، اور شادی داوانا بعد چھوکروں نے شکرا دیا، پر شکرا ہی ممبی سے اور بابا والی اس نے کھوپ دی۔ یہ نہیں میں دوستو، فضائل صدقات میں دیکھے وہ 3 صحابی حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر، یہ ایک مکہ میں راستے میں چلتے ہوئے ایک بڑھیا کے مہمان ہوئے تھے، اور بڑھیا سے کہا تھا مکے میں آؤ، مدینے میں آؤ تو ہم سے ملنا۔ جب وہ بڑھیا مدینے میں آئی، فاقے نے مجبور کیا اور مدینے میں آئی، اور مدینے میں آ کر بکریاں چرا رہی تھی۔ حضرت حسن اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے ڈوشیما، یہ شاید ڈوشیما سی جنہیں ہماری مہمانی کری، وہی بڑی بھی ہے۔ بلایا، بڑی بھی جانتے ہو؟ نہیں بیٹا میں کچھ نہیں جانتی، بڑی ہو گئی ہو، بوڑھی ہو گئی ہو، آنکھوں سے کم نظر آتا ہے، میں تمہارا وہ بکری والا مہمان۔ ہاں بیٹا ہوگا، لیکن ہمیں مجبور کیا ہے حالات میں، ہم آئے ہوئے ہیں۔ 1000 بکریاں کی، 1000 درہم دیے، اور یوں کہا میرے بھائی حسین کے پاس جاؤ۔ یہ نہیں کہ جو تھیو گاڑی بیٹھا ہے 4 جنا، ایک جنا آدمی تو روپیہ جو تھیو آدھا گاڑی طرف کی آئی روپیوں نہیں، اپنے بھائی حسین کے پاس بھیجا، جاؤ حسین کے پاس جاؤ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 بکریاں دی، 1000 غلام دیے، اور اپنے بھائی جعفر کے پاس بھیجا، عبداللہ بن جعفر کے پاس جاؤ، عبداللہ بن جعفر کے پاس۔ عبداللہ بن جعفر نے پوچھا ان 2 بھائیوں نے کیا دیا کہ 1000 بکریاں انہوں نے دی، 1000 بکریاں انہوں نے دی۔ آپ نے غلام سے کہا 2000 بکریاں اور 2000 دینار دو، اور ان کو بڑی بھی سے بڑھیا سے کہا اگر تم پہلے میرے پاس آتی تو میں اس سے بہت زیادہ دیتا۔ اللہ کرے میرے دوستو ہمارے اندر میں سخاوت کا مادہ پیدا ہو، خرچ کرنے والے بنے، 10 روپیہ دینے کو کم نہ سمجھے، چندے میں 10 روپیہ دینے کو کم نہ سمجھے، 10 روپیہ مشکل ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا عائشہ کسی سائل کو رد مت کرنا، چاہے کسی جانور کا کھور کیوں نہ ہو، کھریو جو مسئلے ہو وہاں سے، چاہے جانور کا کھور کیوں نہ ہو، سائل کو رد نہ کرنا۔ اور یہ سائل نہیں ہے، یہ تو مدرسے کی بنیاد پر آتے ہیں، اللہ کے مہمانوں کے لیے آتے ہیں، ان گرمیوں کے اندر میں آتے ہیں، ہم ان کا اکرام کرنے والے بنے، آنے والے چندے والوں کو حقیر نہ سمجھے، ان بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، آنے والے مدرسوں کے محتمیم صاحبان ہوتے ہیں، ان کو حقیر نہ سمجھے، اپنے آپ کو محتاج بنائے، میں محتاج ہوں، یہ تو بیچارے اچھے ہیں کہ میرے پاس آئے ہیں، میں ان کو دینے والا بنوں تو میں احسان والا نہیں ہوں، ان کا احسان میرے اوپر ہے کہ میرے پاس آ کر میرا مال اپنے مدرسے میں اللہ کی نسبت پر قبول کر رہے۔ تو اس مہینے میں جانی عبادت بھی کرنے والے بنے، مالی عبادت بھی کرنے والے بنے، اور میرے دوستو جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے والے بنے۔ اس وقت میں امت کے حالات کیسے چل رہے ہیں میرے دوستو،
اگر نظر ڈالے تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری دینداری کی بنیاد پر ہمارے اس علاقے کو بہت بہت بچا کر کے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی حفاظت کا سامان اور بڑے بڑے احسان فرمائے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے اپنے اندر میں حقیقت کے ساتھ دین کو زندہ کرنے والے بنے، اور جو ظاہری خرابیاں آ رہی ہیں ان خرابیوں کو دور کر کے اپنے اندر میں اپنے آپ کو دینداری سے مزین کرنے والے بنے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات میں ہے احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور اگر تو نے اللہ کے دین کی حفاظت نہ کی، 2002 کے فسادات کے اندر میں دیکھ لے کیسے کیسے لوگ جو نام کے مسلمان تھے یہ نصف صفحہ ہستی سے اجڑ گئے۔ کیوں؟ دین کی حفاظت نہ ہوئی تو اللہ کی طرف سے حفاظت کا سامان ان کے لیے نہ ہوا۔ ہماری حفاظت اللہ کے دین کی حفاظت میں ہے، اس لیے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی لیے میرے دوستو اللہ کے